بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ونزل في المنافقين یہ بیان رب یہ شان نزول کا بیان دونوں کہہ سکتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ اَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یوم القیامت نکال کر مجاز مرسل کو بیان کیا، مجاز مرسل بیان کیا، اس کی غرض یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لازم بول کر ملزوم مراد لیا، بیان اللازم بارادت الملزوم، لأنه آخر الایام۔ اب یوم القیامت کو وبالیوم الآخری کہنے کی علت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے وبالیوم الآخری کہا قیامت کے دن کو، اس لیے کہ یہ سب سے آخری دن ہوگا، اس کے بعد حشر شروع ہو جائے گا، حشر کلی شروع ہوگا۔ وما هم بمؤمنین، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ روعی فیہ معنی من وفی ضمیر یقول لفظها، فرمایا کہ یہاں پر جو ہے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ومن الناس من یقول، من کے بعد یقول واحد کی ضمیر لے کر آئے، اور یہاں پر وما ہم جو ضمیر لے کر آئے، ہم ضمیر یہ جمع کی لائے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں من جو ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک لفظی حیثیت اور ایک معنوی حیثیت۔ لفظی حیثیت کے اعتبار سے یہ مفرد یعنی واحد ہوتا ہے، اس وجہ سے یقولو کے اندر اس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے لفظی وجہ کو دیکھتے ہوئے واحد کی ضمیر لائے، اور معنی کے اعتبار سے چونکہ یہ جمع ہوتا ہے، من کے اندر ہم دیکھیں من بہت سارے لوگ تھے، کوئی تعداد معین نہیں ہے غیر، تو اس وجہ سے یہاں پر جو ضمیر لے کر آئے جمع کی ضمیر، یہ اس کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے لے کر آئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، باظہار خلاف ما ابطنوہ، یہ تصویر بیان یعنی تصویر مخادعہ بیان فرمائے کہ کس طرح دھوکہ دیتے، اس کی صورت بیان فرما رہے ہیں کہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے اس کے برخلاف کا اظہار کر کے، یعنی ظاہراً کچھ اور کرتے ہیں دکھاوے کے طور پر، اور دل کے اندر ان کے کفر ہوتا ہے۔ ما ابطنوہ، جو ان کے دل میں ہوتا ہے اس کے خلاف کا اظہار کر کے، من الکفری، وہ کیا ہوتا ہے ان کے دلوں میں؟ من الکفری، کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی منافقین اندر سے ان کے دلوں میں جو ہے کفر ہوتا ہے، تو من الکفری ما مبہمہ کا بیان ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اندر دلوں میں کچھ اور اظہار کسی اور چیز کا کرتے ہیں، فرماتے لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیویہ، یہ فرمایا علت بیان فرما رہے ایک تو کہ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ سے دنیاوی احکام یعنی کفار کے متعلق جو احکام ہیں کہ ان کو ایمان کی دعوت دے، اس کے بعد جزیہ ہو، اگر قبول نہ کریں جزیہ دینے پر بھی قبول نہ کرے تو ان سے قتال ہوگا، ان سے اور جو احکام ہیں جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، تو ان احکام سے یہ لوگ بچ سکیں، یعنی اپنے آپ سے وہ دنیاوی احکام ہٹا دیں اور دنیاوی منفعت حاصل کر لیں، تو علت بیان فرمائے۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ یہ اتنے بدتمیز لوگ تھے کہ دنیاوی احکام کو دور کرنے کے لیے یہ اس طرح کی منافقانہ حرکت کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ منافق کہلا گئے۔ وما يخدعون الا انفسهم، فرمایا کہ اور یہ لوگ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود اپنے آپ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو کسی دوسرے کو دیا جاتا ہے، تو اس کا جواب بھی مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں، لأن وبال خداعهم راجع الیہم، اس لیے یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اس لیے کہ یہ جو دھوکہ دہی کر رہے ہیں اس کا وبال خود انہی کے اوپر آئے گا، تو اس کا وبال ان پر آئے گا، تو حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ابھی اگرچہ ظاہراً یہ سمجھنا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں، اصل میں حقیقت کے اعتبار سے یہ ذلت اٹھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ فَيُفْتَوَحُونَ فِي الدُّنْيَا، یہ حاصل معنی کہہ دیں یا لازمی معنی کہہ دیں، دونوں کہہ سکتے ہیں، ان کو بیان فرمایا، لہذا یہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ اس کی صورت کیا ہے دنیا کے اندر رسوائی کی؟ بِإِطْلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ عَلَى مَا أَبْطَنُوهُ، جو کچھ ان کے دلوں میں ہوتا ہے اس کے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اطلاع فرما دیتے ہیں، نبی کو بتا دیتے ہیں۔
یہ تصویر بیان فرمائی، اس کی صورت بیان فرمائی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبب بیان فرمایا۔ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور پھر یہ حاصل معنی یا لازمی معنی کو بیان فرمایا۔ دنیاوی اعتبار سے اوپر بیان فرمایا تھا، آخرت کے اعتبار سے کہ آخرت کے اندر ان کو عذاب ہوگا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون نکال کر مجاز مرسل کو بیان فرمایا، یعنی یشعرون جو فرمایا کہ یشعرون سے مراد یعلمون کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ شعر یشعر معنی ویسے تو شعور رکھنا ہے، مگر یہاں پہ جاننا ہے۔ ان خداعہم لانفسہم، کس چیز کو نہیں جانتے؟ اب یہ مفعول بہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا دھوکہ دینا، ان کی دھوکہ دہی خود ان کے اپنے نفسوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ مخادعہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہے نا، مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ فعل ہوتا ہے جانبین سے، دونوں جانبوں سے فعل ہو جب یہ مخادعہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مقاسمہ یعنی جو تقسیم کی جا رہی ہے دونوں جانب سے فعل ہو، اس طرح اور بھی بہت سارے لفظ ہیں۔ مقابلہ، اب یہ مقابلہ جو ہے کب ہوتا ہے؟ مقابلہ جب ہی کہا جاتا ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کو جو ہے پچھاڑنے کے چکر میں ہو۔ اگر ایسا ہو کہ ایک دوسرے سے لڑنے کے موڈ میں نہ ہو، یا لڑ نہ رہا ہو، دوسرا زبردستی اس سے لڑ رہا ہو، تو اس کو مقابلہ نہیں کہیں گے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں پر تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی دھوکہ دیتے تھے، اور نعوذ باللہ آگے جن کو بیان فرمایا وہ لوگ بھی دھوکہ دیتے تھے، یعنی مومنین بھی۔ تو فرمایا کہ نہیں، مفاعلہ کی خصوصیت تو یہ ہے، لیکن مفاعلہ جو ہے ہر جگہ جو ہے اپنی اس خصوصیت کے ساتھ جو ہے بیان نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہے عرب کے اقوال میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سی جگہ پر ایک طرف سے، یعنی فعل من جانب واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ والمخادعۃ ہنا من واحد، یہاں پر مخادعہ یخادعون جو بیان فرمایا باب مفاعلہ سے، فرمایا کہ یہ ایک ہی طرف سے فعل کے صدور کے لیے بیان فرمایا، جیسا کہ آپ یہ کہیں عاقبت اللص، جیسا کہ آپ کہیں کہ میں نے چور کو سزا دی۔ ابھی عاقبت باب مفاعلہ سے، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ چور نے مجھے سزا دی اور میں نے چور کو سزا دی۔ تو فرمایا اسی طرح پھر یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وذکر اللہ فیہا، اس کے جواب ایک تو یہ دیا کہ وذکر اللہ فیہا تحسین، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب تو دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام جو یہاں ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف تحسین کے لیے نام ذکر کیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے زعم کے مطابق، یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے زعم کے مطابق اس کو بیان فرمایا۔ وفی قراءۃ وما یخدعون، فرمایا کہ ایک قراءت کے اندر وما یخدعون وما یخادعون ایک قراءت کے اندر ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا وہ ما یخادعون کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا۔ فی قلوبہم مرض، فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ شک و نفاق، شک و نفاق نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ مرض سے امراض روحانی مراد ہے، یعنی روحانی مرض مراد ہے، جسمانی مرض مراد ہے۔ فَهُوَ يُمْرِضُ قُلُوبَهُمْ، فَهُوَ يُمْرِضُ قُلُوبَهُمْ، فرمایا کہ اس سے ان کے دل بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ امراض روحانی امراض جسمانی کا سبب بن جاتی ہے، أَيْ يُضَعِّفُهَا، یعنی ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی امراض جسمانی کو بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ سبب روحانی جو تھا وہ اب ان کے سبب جسمانی بن گیا، جسمانی مرض کا سبب بن گیا، اور معنوی مرض جو تھا وہ حسی مرض میں تبدیل ہو گیا۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو مرض کو زیادہ کر دیا۔ بما انزلہ، یہ سبب بیان فرمایا، یا یوں بھی کہتے ہیں کہ تصویر بیان فرمایا کہ کیسے اللہ تعالی نے ان کے مرض کو زیادہ کیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ نازل کیا قرآن یا احکام من القرآن نکال کر ما مبہمہ جو ہے اس کو بیان فرما دیا، یعنی قرآن کریم کو نازل کر کے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ان کے مرض کو زیادہ کیا، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ تو مجبور ہیں، اگر اللہ تعالی نے ان کے سبب کو زیادہ کیا ہے، مرض کو زیادہ کیا ہے، تو اس کی وجہ بیان فرمایا، علت بیان فرما رہے ہیں، اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، لِكُفْرِهِمْ بِهِ،
لکفرہم بہ کہ ان کے اس کفر کرنے کی وجہ سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کفر کرنے کی وجہ سے یہ مرض ان کا ظاہر زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو احکام نازل فرماتے ہیں، ان کے اپنے کفر کی وجہ سے مرض بڑھتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مؤلم یعنی درد دینے والا عذاب۔ مؤلم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی بیان فرما دیا علیم کے، اور یہ بیان فرما دیا کہ فعیل بمعنی مفعول کے ہیں، بما كانوا یکذبون۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو قرات ہے وہ یکذبون والی ہے، اس کو لے کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں بالتشدید، یعنی یکذبون تشدید والی صورت میں، مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے جھٹلاتے ہیں، ای نبی اللہ، تو صورت میں نبی اللہ اس کا متعلق ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ وہ بھی تخفیفی اور یکذبون والی قرات کے اعتبار سے کہ تخفیف والی صورت میں یکذبون پڑھیں گے تو او ای قول آمنا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کا قول یہ جو انہوں نے کہا آمنا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔